بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے نحو کے سبق میں اسم کی علامات کو سمجھا تھا، اور اسم کی علامات بیان کرنے کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ میں غور کیا تھا کہ اس میں کون کون سے کلمات اسم ہیں، اور ان علامات کی بنیاد پر ہم نے کافی سارے اسما کو پہچان لیا تھا۔ آج فعل کی علامات کی باری ہے۔ تو فعل کی یہ کافی ساری علامات ہیں، اس کو ہم وضاحت کرتے ہیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فعل جو ہے وہ ہوتا ہے جو ماضی کا معنی دے، ماضی ہو۔ تو اس کا مطلب ماضی ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جیسے جیسے ہم صرف پڑھتے چلے جائیں گے اس کے اوزان ہمیں پتہ چل جائیں گے، وزن، شکل لفظ کی۔ تو جب شکل لفظ کی ہمیں پتہ چل جائے گی تو اسم کی جو اسما جو ہیں ان کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، اور فعل کے اوزان یعنی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تو فعل واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب ماضی کے جو 14 صیغے ہیں اس وزن پہ کوئی فعل نہیں ملے گا آپ کو، نصر، نصرا، نصرو۔ اب یوں نہیں ہوگا کہ نصرتو فعل بھی ہو اور نصرتو اسم بھی ہو، شکلیں ایک جیسی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جیسے جیسے فعل کے اوزان آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ اس کو پہچان لیں کہ بھئی یہ تو ماضی ہے، اور ماضی آپ کو بتایا تھا آپ آخر سے پہچانتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ پہچانیں کہ ماضی ہے تو ماضی ہونا تو فعل کی علامت ہے، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں تو زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح مضارع ہونا، اب مضارع ہم نے سیکھ لیا، آگے بھی جیسے پڑھتے رہیں گے اور مشق ہوتی رہے گی تو مضارع کا صیغہ ہم آسانی سے پہچانیں گے۔ تو جب مضارع ہم پہچانیں گے اور فوراً جیسے صیغے کی شکل دیکھ کر جب ہم کہیں گے یہ تو فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ آگے امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ پڑھ لیں گے جلد۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینا، کسی چیز کا حکم دینا۔ تو اس کے جو صیغے ہوتے ہیں تو وہ جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم اس وزن کو پہچان جائیں گے۔ تو امر کا وزن اور اسم کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ سیکوینس کے ساتھ جب ان کی شکلیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہم ان کا وزن سمجھنا شروع کر دیں گے تو فوراً کہیں گے یہ امر ہے، اور جیسے ہی امر کہیں گے تو امر ہونا تو فعل کی علامت ہوتا ہے۔ تو ماضی ہونا، مضارع ہونا اور امر ہونا یہ فعل کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آسان علامت ہے کہ کوئی کلمہ آپ پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو اس کلمے سے پہلے ہی ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو وہ آپ کو بتا دے گی کہ آگے آنے والا کلمہ فعل ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی کلمہ ہو اور اس کے بعد یہ والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اس کے آخر کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پہلے لکھا ہوا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے۔ یہاں پر کلمے سے پہلے جو علامتیں ہیں وہ ہے لم لکھا ہوا ہو تو آپ فوراً لم تو فعل پر داخل ہوتا ہے مضارع پر، جیسا کہ ہم نے فعل نفی جہد میں پڑھ لیا۔ لما یہ بھی فعل پر داخل ہوتا ہے۔ لائے نہی، لا تدرب، نہ مار تو روکنے کے لیے ہے۔ لام امر، امر کا لام، لی ادرب چاہیے کہ میں ماروں، لی ادرب چاہیے کہ وہ مارے۔ تو یہ امر کے جب ہم صیغے پڑھ لیں گے یہ والے اور یہ والے تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن لما اور لائے نہی جب آپ دیکھیں گے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ ان شرطیہ، ان انگلش میں کہتے ہیں اف، اگر، تو ان شرط والا جب داخل ہو جائے گا جیسے ہی ان دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آگے فعل ہے۔ ان شرطیہ دیکھتے ہی، اب یہ آپ مثال کے طور پر یہ ان لکھا ہوا ہے صفحے کے آخری لفظ اور پیچھے آپ کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو آپ اس صفحے کے آخری میں جب ان آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اگلے صفحے پر پہلا کلمہ فعل ہوگا۔ وجہ کیونکہ ان شرطیہ ہے اور یہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سین ہو، سیدرب، ان قریب وہ مارے گا، یدرب فعل ہے اور سین داخل ہو گیا سیدرب، تو سین جیسے ہی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آگے جس پر یہ داخل ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح سوفا نظر آ جائے تو اگلا کلمہ فعل ہے، سوفا یدرب وہ مارے گا۔ قد نظر آ جائے، قد ضربا اس نے مارا ہے، قد ضربا، قد نظر آ جائے یہ بھی بتا دے گا اگلا کلمہ فعل ہے۔ لن ناصبہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل نفی تاکید میں، یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ تو لن جیسے ہی نظر آئے گا تو یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع فعل ہے۔ تو یہ وہ آسان علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی ہم پہچان جائیں گے۔ جیسے اسم کی علامت میں تھا تنوین نظر آ گئی، آپ نے آنکھیں بند کر کے کہا اسم ہے۔ الف لام نظر آ گیا، فوراً آسان تھا، آپ نے کہا اسم ہے۔
حروف جارہ آپ کو نظر آ گئے تو آپ نے کہا اگلا کلمہ لازمی طور پر اسم ہے. اسی طرح سے یہ کلمے سے پہلے اگر یہ چیزیں نظر آ جائیں تو اگلا کلمہ لازمی طور پر فعل ہے. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، چونکہ ہم نے ماضی پڑھ لیا، اس کے صیغے ہمارے سامنے واضح، جیسے جیسے اور بھی ہوتے رہیں گے تو جیسے جیسے ماضی کو ہم مزید پہچانتے جائیں گے. ابھی ہم 14 صیغے پہچانتے ہیں، ماضی معروف کے بھی مجہول کے بھی، تو ہم اس شکل کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں ماضی، اور ماضی ہونا فعل کی علامت ہوتا ہے. اسی طرح مضارع بھی ہے. دوسرا یہ کہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس سے شروع میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ فعل ہے یا نہیں ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے آگے دیکھ لیں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. تو نون تاکید کا اگر لگا ہوا ہو، یہ تاکید کا نون کبھی مشدد ہوتا ہے اور کبھی ایسے ہی ساکن والا بھی ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ لیں گے جب اس کا وقت آئے گا. یہ اس وقت سمجھانے کی غرض سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اب یہ جو نون تاکید کا داخل ہو رہا ہے مشدد والا، یہ بتا رہا ہے کہ تسألو جو ہے یہ فعل ہے. اس سے پہلے کلمہ یعنی نون سے پہلے جو جتنا بھی لکھا ہوا ہے وہ فعل ہے. اسی طرح ضمیریں جو ہیں وہ واضح ضمیریں جو ہیں بارز وہ لکھی ہوئی ہوں تو وہ بتا دے گی. تو یہ ساری ماضی میں آپ دیکھیں ضمیریں کتنی نظر آتی ہیں، الف، واو، نون زبر نا، اور تا، تما، تم، تی، تما، تن، یہ ساری ضمیریں ہیں، تا پیش تو اور نون زبر نا. تو یہ جیسے ہی ماضی کی آخری میں جو ضمیریں ہیں یہ کہلاتی ہیں ضمیر مرفوع، متصل یعنی جڑی ہوئی، بارز یعنی بالکل واضح. تو یہ واضح لکھنے پڑھنے میں آتی ہیں، اس کو بارز ضمیر کہتے ہیں. تو یہ ضمیر جو آپ نے ماضی پڑھ لیا تو ماضی کی جو ہے وہ 14 میں سے 2 نکال دیں صیغے، باقی 12 صیغوں کی ضمیریں نظر آتی ہیں، بارز ہوتی ہیں. تو آخر سے اسی سے آپ صیغہ پہچان رہے ہوتے ہو. تو جیسے ہی آپ دیکھو گے صیغہ اس سے پہچانو گے تو یہ نہیں کہو گے یہ فعل ہے پیچھے والا. تو ضمیر بارز، یا آخر میں تا ساکن ہو، جیسے ضربت میں ہوتا ہے، فعلت میں واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں یہ تا ساکن ہوتی ہے. تو تا ساکن اسم میں نہیں آتی ہے، گول تا آتی ہے، کل بتایا تھا اسم میں ضاربتن، اس طرح کی گول تا تو آتی ہے، یہ تو اسم کی علامت ہے. لیکن اس طرح تا ساکن اگر آئے گی تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جتنا لکھا ہوا ہے وہ فعل ہے، وہ فعل ہے. تو یہ فعل کی علامات ہیں، اگر یہ ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم قرآن عظیم سے جو صیغے ہیں، الفاظ آئیں گے اس کو دیکھیں گے تو اس کی بنیاد پر ہم بہت سارا فیصلہ کر کے نکال سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے. تو یہاں تک جو ہے اسم اور فعل کی علامات مکمل ہو گئیں. اب حرف کی علامات رہتی ہیں. تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، یعنی اس میں ہے کہ وہ کلمہ جس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہ ہو. تو اسم کی جتنی علامات ہیں وہ داخل ہوں گی تو وہ اسم بن جائے گا، فعل کی جتنی علامات ہیں وہ داخل ہوں گی تو فعل بن جائے گا. تو فعل اور حرف کی کوئی علامت جو ہے جس پر داخل نہ ہو سکے وہ حرف ہوتا ہے. تو یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اس پر نظر ہی نہیں آئیں گی، اکیلا ہی نظر آئے گا، تو اس کو حرف کہا جاتا ہے. تو اسے پہچاننا جو ہے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان علامات کی بنیاد پر جو کل پڑھ لیں آپ اسم کو پہچان لیں گے، ان علامات کی بنیاد پر آپ فعل کو پہچان لیں گے. تو اب یہ علامات نہ ہو تو وہ یقیناً حرف ہے. تو اس میں دیکھیں یہ علامات جو ہم نے فعل کی پڑھی، اس میں پہلے جو یہ حصہ ہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اس لفظ پر ہی فوکس کر رہے ہیں اور آپ اس لفظ کو دیکھ کر ہی کچھ علامات کی بنیاد پر پہچان رہے ہیں کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے. تو اس میں کوئی بھی چیز اضافی نہیں ہے، آپ ان کو دیکھ کر ہی پہچان رہے ہیں اور اس کو فعل قرار دے رہے ہیں. جبکہ یہاں پر اس کلمے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ بعد والا کلمہ فعل ہے، اور یہاں پر کلمے کے آخر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ نون مشدد، یہ تا پیش تو اور یہ تا ساکن، یہ آخر میں ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان رہے ہیں کہ پیچھے فعل ہے. تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں اس کلمے سے پہلے، فعل سے پہلے یہ علامات ہیں جن کی بنیاد پر پہچان رہے ہیں پہلے ہے، اور یہاں پر اس کلمے سے جس کو ہم فعل قرار دیں گے اس فعل میں بعد میں یہ چیزیں ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے تو صرف لفظ کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں، اور کوئی علامات ہیں اور وہ پہلے لکھی ہوئی ہیں، ان پہلے لکھی ہوئی علامات سے
ہم پہچان رہے، لم کو دیکھ لیا تو کہا یہ فعل ہے، لما دیکھ لیا یہ فعل ہے، لا کو دیکھ لیا، لام امر کو، ان شرطیہ کو دیکھ لیا، سین، سوف، قد اور لن، ان کو دیکھا تو ہم نے فوراً آنکھیں بند کر کے کہہ دیا آگے تو فعل ہی ہے. اور یہاں آخر کو دیکھا، آخر کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو فعل کے آخر میں ہی داخل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ داخل ہے، اس کا مطلب پہلے والا کلمہ فعل ہے. تو امید ہے اس وضاحت سے آپ کو مزید اس کی جو ہے یہ آسان ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ مزید ہم پریکٹس جب کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ.